کیا آپ مالی مشکلات سے دوچار ہیں؟ کیا آپ کو ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات کا ساتھ نہیں دے رہی؟ کیا آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور مالی آزادی کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ اپنے پیسوں کو بہتر طریقے سے منظم کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ کہاں سے شروع کریں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، یا آپ مالی استحکام کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی متوازن کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو مالیاتی استحکام کے 10 اہم اسباق جاننے کی ضرورت ہے جو آپ کی مالی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ نمبر 1، ایمرجنسی فنڈ ہونا ضروری ہے۔ ایمرجنسی فنڈ مالی تحفظ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور اہم کام ہے جو آپ کو پیسوں کے حوالے سے کرنا ہے۔ ایمرجنسی فنڈ ہمیشہ غیر متوقع حالات میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ نوکری کا چلے جانا یا کسی طبی ایمرجنسی کا سامنا ہونا۔ مالی ماہرین کا مشورہ ہے کہ آپ کے ایمرجنسی فنڈ میں کم از کم 6 ماہ کے اخراجات کے پیسے ہونے چاہیے۔ اسے جمع کرنے کے لیے ہر ماہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مختص کریں۔ اس فنڈ کو کسی محفوظ اور آسانی سے قابل رسائی جگہ پر رکھیں، جیسے کہ ایک سیونگ اکاؤنٹ۔ ایمرجنسی فنڈ آپ کو مالی مشکلات سے بچاتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، پہلے پیسے بچائیں، پھر پیسہ آپ کو بچائے گا۔ پیسے بچانے کی عادت آپ کے مالی مستقبل کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ خرچ کرنے کے بعد بچنے والے پیسے کو بچانے کی بجائے سب سے پہلے بچت کریں اور پھر بچ جانے والے پیسے خرچ کریں۔ ایک مشہور فارمولا 50-30-20 بجٹ ہے، جس میں 50% ضروریات، 30% خواہشات اور 20% بچت کے لیے مختص کریں۔ اس طرح آپ کی بچت مستقل رہتی ہے اور آپ کے مالی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، زیرو قرض ہونا بہترین ہے۔ قرض سے پاک رہنا مالی آزادی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی نقد ادائیگی نہیں کر سکتے تو اسے خریدنے سے بچیں۔ قرض لینے سے مالی دباؤ بڑھتا ہے اور ذہنی سکون ختم ہوتا ہے۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں اور غیر ضروری خریداری سے بچیں۔ کیش اینولپ سسٹم اپنائیں، جہاں ہر خرچ کے لیے مخصوص نقد رقم رکھیں۔ اس طرح آپ قرض سے پاک رہ سکتے ہیں اور مالی استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، غیر ضروری خرچ سے بچیں۔ غیر ضروری خریداری سے بچنا مالی حکمت کی علامت ہے۔ سیل کی قیمتوں پر نہ جائیں۔ جب آپ کچھ نہیں خریدتے تو سب کچھ 100% آف ہوتا ہے۔ اپنی رقم ان چیزوں پر ضائع نہ کریں جن کی آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پیسہ قیمتی ہے اور اسے دانش مندی سے خرچ کرنا چاہیے۔ مالی مینجمنٹ ایپ استعمال کریں جو آپ کو اپنے خرچ کی نگرانی کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے آپ کے اخراجات کا بہتر اندازہ ہوتا ہے اور آپ غیر ضروری خرچ سے بچتے ہیں۔ نمبر 5، بجٹ بنانا سیکھیں۔ بجٹ بنانا مالی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ آپ کے پیسے کو بتاتا ہے کہ کہاں جانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سوچتے رہیں کہ وہ کہاں گیا۔ بجٹ بنانے کے لیے زیرو بیسڈ بجٹنگ اپنائیں، جہاں ہر ماہ کی آمدنی کو خرچ کرنے کے بعد 0 پر ختم کریں۔ ایک تفصیلی بجٹ بنائیں جو آپ کے تمام اخراجات اور بچت کو شامل کرے۔ اس سے آپ کو مالی معاملات کو منظم کرنے اور اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، غیر ضروری خریداری سے بچیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں وہ چیزیں بیچنی پڑیں گی جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ غیر ضروری خریداری سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی ضروریات کو ترجیح دیں اور اپنی مالی حالت کو مد نظر رکھیں۔ شاپنگ لسٹ بنائیں اور اس پر قائم رہیں۔ غیر ضروری خریداری سے بچنے کے لیے خریداری سے پہلے 2 بار سوچیں کہ آیا یہ چیز واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ نمبر 7، امیر ہونے کا دکھاوا کرنے سے بچیں۔
अमीर होने का दिखावा करने से हम गरीब हो सकते हैं। हमें अपनी हैसियत से कम में जीना सीखना चाहिए। अमीर नजर आने की कोशिश में दिवालिया ना हो। अपनी आमदनी के मुताबिक अमल करें और फजूल खर्ची से बचें। सादा जिंदगी अपनाएं जहां आपकी तरजीहात में माली इस्तेहकाम हो, ना कि ज़ाहिरदारी ज्यादा हो। इससे आपकी माली हालत मुस्तहकम रहती है और आप माली मुश्किलात से बचते हैं। नंबर 8, पैसा बहुत अहम है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि हमें अपने खानदान के लिए पैसे की जरूरत है। माली तहफ़्फ़ुज़ और आराम के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन इसके पीछे भागने से जिंदगी के दूसरे अहम पहलुओं को नजरअंदाज ना करें। वर्क लाइफ बैलेंस अपनाएं जहां आपकी तरजीहात में माली इस्तेहकाम के साथ साथ खानदानी ताल्लुकात भी हों। इससे आपकी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रहता है और आप खुशहाल रहते हैं। नंबर 9, जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के लिए बैकअप प्लान रखें। जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। अपनी जाती जिंदगी की इंश्योरेंस के साथ सरमायाकारी शुरू करें ताकि किसी भी गैर मुतवक्के हालात में माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें जो आपकी माली हालत को मुस्तहकम रखे। इससे आपकी जिंदगी में सुकून और हिफाजत बरकरार रहती है। नंबर 10, मालियात के बारे में फरसूदा खानदानी रवायात को तोड़ें। मालियात के बारे में फरसूदा खानदानी सकाफत को तोड़ें। आपके बच्चे आपका रिटायरमेंट फंड नहीं है और आपके वालिदैन आपका इमरजेंसी फंड भी नहीं है। हर फर्द को अपनी माली जिम्मेदारियों को खुद संभालना चाहिए और खुद मुख्तार माली जिंदगी गुजारनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन अपनाएं और अपने खानदान के साथ माली मामलात पर खुलकर बात करें। इससे हर फर्द को अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ये मालियाती निकात आपकी माली हालत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन असूलों पर अमल करें और अपनी माली जिंदगी को मुस्तहकम और महफूज बनाएं। याद रखें, माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मिजाजी, मनसूबाबंदी और जिम्मेदारी नहायत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। हमारा नारा है कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।